السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شعیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن یوٹیوب چینل۔ دوستو، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، جس طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا۔ مثال کے طور پر عرب کے لوگ فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن نعوذ باللہ انہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جنس میں نہ تو مرد ہیں نہ ہی عورتیں، کیونکہ ان میں کسی قسم کا نفسیاتی مادہ موجود نہیں۔ انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہونے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، جس کا کوئی شمار نہیں، لیکن 4 ایسے فرشتے ہیں جن کو سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہر ایک فرشتے کو پیدا کرنے کا الگ مقصد ہے اور الگ الگ ان کے کام ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جانیں گے جن کے بارے میں آج تک آپ نے نہیں جانتے ہوں گے، یعنی ان کی جسامت، ان کا کام، ذمہ داری اور قرب قیامت کے وقت ان کا کردار، اور سور پھونکنے کے بعد کی حالت کا جائزہ لیں گے جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان صرف 7 پردوں کا فاصلہ ہے۔ سب سے قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام اور آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ دوستو، اسرافیل کا الفاظ اسراف سے نکلا ہے، جس کے معنی کثرت یا زیادتی۔ یہ الفاظ اس لیے ان کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں، اور ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا انہوں نے سر پر ڈھانپ رکھا ہے، جبکہ ان کا چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تو ان کی ذمہ داری سور پھونکنے پر لگا دی۔ سور ایک سینگ کی طرح دکھنے والا بیگل ہے، جو کہ آگے سے چھوٹا اور پیچھے سے بڑے سائز کا ہوتا ہے، اور اسے پرانے زمانوں میں جنگوں سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ کا منہ سور کے قریب ہے اور نظریں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جب ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں اور آپ سور پھونکیں گے۔ اسی لیے جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ دوستو، یہ سور شیشے کے موتی کا بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنی قیامت تک اس دنیا میں روحیں آئیں گی، اور کسی بھی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی۔ جبکہ اس آئلے کا دائنہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا پوری دنیا اور آسمان کی گولائی ہے۔ صرف اس سور کے سائز کو سمجھ کر آپ ان کے سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے یہ افضل کام سر انجام دیا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے یوں دیا کہ پورا قرآن آپ کے ماتھے پر لکھ دیا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو آپ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جب آپ سور پھونکیں گے تو گھبراہٹ کا وقت ہوگا، جسے سن کر آسمان اور زمین میں ہر چیز سن کر ڈر جائے گی سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ یہ آواز اس حد تک خوفناک ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو دنیا اور اس کائنات کو محض اتفاق قرار دیتے تھے، آج انہیں قیامت کے دن یقین ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آسمان کی طرف جب دیکھیں گے تو آسمان کالے اور سرخ تیل کی مانند دکھائی دے گا، زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور ایک دوسرے میں جا ملیں گے۔ سورج، چاند، ستارے سب ختم ہو جائیں گے، زمین اس طرح لپٹ جائے گی جیسا کہ تخلیق سے پہلے کی تھی۔ جس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام یروشلم کی مقدس پہاڑی پر چڑھ کر دوسری بار سور پھونکیں گے۔ اس کے بعد انبیاء، شہداء، ہر ایک چیز بے ہوش ہو کر گر جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، یعنی وہ 8 فرشتے، جن میں 4 فرشتے مقدس ترین فرشتے ہوں گے، جیسا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، جبکہ 4 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے ہوں گے۔ ان کے سوا ہر چیز کو موت آ جائے گی، جبکہ اس کے بعد ان 7 فرشتوں کی بھی روح قبض کر لی جائے گی۔ صرف حضرت عزرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے،
اے اسرائیل، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا آج وہ پورا ہو گیا، لہٰذا تو بھی مر جا۔ جس کے بعد ان کو بھی موت آ جائے گی، اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں سما کر سوال کریں گے کہ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے، آج کے روز کس کی حکومت ہے، میرے علاوہ کون ہے؟ ایک ہی بادشاہ کی حکومت ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس کے بعد ہر شخص زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑا ہوگا، روحوں جسموں میں دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ کافر اس روز کہیں گے کہ یہ بہت سخت دن ہے، جبکہ مومن کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا وہ پروردگار ہے۔ پہاڑوں کو ختم کر کر زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، جہاں محشر کا میدان لگے گا۔ اس روز ہر شخص کے اعمال کا حساب ہوگا، جنت جہنم سامنے ہوگی اور لوگ اسے دیکھ کر گھبرا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے ڈر خوف سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔